بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 12. شد بہت اہم تختی ہے، اور شد کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شد کی تختی کے بعد اس کی مشق کی 3-4 تختیاں ہیں، باقی تمام کی ایک ایک تختی تھی. تو شد کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شد لغوی معنی کیا ہے؟ سختی. لغوی معنی تجوید کی اصطلاح میں ٹھہراؤ، مضبوطی کے ساتھ، جماؤں کے ساتھ پڑھنا. شد کو اس کے اندر 2 حرف کی دیر لگتی ہے. کتنی؟ 2 حرف کی. یعنی اگر 2 حرف کی دیر نہ لگے، مشدد حرف مخفف پڑھا جائے تو 1 حرف قرآن میں کم ہو جاتا ہے، لحن جلی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت پر خاص توجہ دیجیے گا. پڑھتے پڑھتے ایسے ہی شد کو ایسے نہ پھسل جاتی، جیسے اس طرح ہم پڑھ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. اس تختی کو پڑھنے کے جو فائدے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فائدے اس تختی کو پڑھنے کے جو ہم پچھلی تختی کے اندر پڑھ چکے وہ تو سب سے سارے کے سارے ہیں. کیونکہ جب آپ ہجا کریں گے، حمزہ زبر ثاء، تو وہ ساری کیفیت پائی گئی نا ساکن والی تختی والی. تو اس لیے مخرج معلوم کرنے کا فائدہ اس کی مشق، صفت معلوم کرنے کا فائدہ اس کی مشق، اور حروف قلقلہ سے حروف قلقلہ میں یہاں ایک بات آئے گی، جب ہم ملا کر پڑھیں گے، ہجا کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تو ہجا کرتے وقت حروف قلقلہ میں بھی قلقلہ نہیں ہونے دینا. اگر قلقلہ ہونے دیا تو پھر شد کا مقصد فوت ہو جائے گا ہجا کرتے وقت. اور اسی طریقے سے شد کے ٹھہراؤ کی مشق. اور ایکسٹرا ایک اہم بات اس کے اندر ہے کہ جب شد پڑھ لیں گے تو اب بھی ایک تو تھی حمزے کی حرکت، دوسرا کیا ہے کہ آگے جو با پڑھیں گے اس کی زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آئیں گی. تو حرکت کو معروف کرنے کی مشق، حرکت کو معروف ادا کرنے کی مشق. یہ مشورہ سمجھ آ گیا. ایک اور مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اس تختی کو پورا پڑھنا ہے اور پورا پڑھانا ہے. ایک مشورہ. اور دوسرا مشورہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے حمزہ کی زبر کے ساتھ 2 حرف پڑھنے ہیں، نوٹ کر لیں. پھر حمزہ کی زیر کے ساتھ 2 حرف پڑھیں اور پڑھائیں. پھر حمزہ کی پیش کے ساتھ 2 حرف پڑھیں اور پڑھائیں. اس طریقے سے آپ کی حمزہ کی حرکت کے ساتھ، ہر حرکت کے ساتھ گویا کہ حرف کو پڑھنے کی مشق ہو جائے گی. سمجھ آئی بات؟ اسی طریقے سے ایک اہم بات اس میں کہ موٹے حروف میں خاص طور پر حمزہ کی زیر کے ساتھ مشق کرنی ہے. کیونکہ جب موٹے حرف کے ساتھ زیر کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں حرف باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے. اس او، ہاں جی، تو باریک ہو جاتا ہے، یہ لہن جلی ہو جاتی ہے. آدھا حرف سین اور آدھا صاد پڑھا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو بھی؟ اب اس کو پڑھتے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ کچھ حروف کا ہجا کریں گے. اچھا جی، اس تختی کو جب پڑھیں گے ہجا کرتے وقت ایک حرف کتنی بار پڑھا جائے گا؟ ایک تو حرف کا نام پورا لینا ہے. ہجا کرتے وقت کتنی بار پڑھا جائے گا؟ کم از کم 15 دفعہ یا 18 دفعہ ایک حرف پڑھا جائے گا. لہذا بجائے اس کے کہ ہم بچے کو کہیں کہ جناب اس کو 50 دفعہ پڑھو، 20 دفعہ پڑھو، ایک ہی دفعہ پڑھے تو ایک دفعہ صحیح ہجا کے ساتھ پڑھے گا تو ایک حرف کی مشق کتنی مرتبہ ہوگی؟ 15 یا 18 دفعہ ہوگی. یہ کوئی تھوڑی تو نہیں ہے. اور اگر کہیں گے زیادہ دفعہ پڑھ کے ہو تو وہ زیادہ تو پڑھے گا لیکن غلط پڑھ کے آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے صحیح کی مشق کروانی ہے. اس تختی کی بار بار پڑھنے کی مشق نہیں کروانی ہے. بار بار بھائی زیادہ دفعہ پڑھ کے ہو، 50 دفعہ پڑھ کے ہو، 20 دفعہ پڑھ کے ہو، نا کوئی فائدہ نہیں، غلط ہے، نقصان ہوتا ہے. آئیے جی، حمزہ پہلا ہجا چھوٹے بچوں کے لیے ہاف ایک حرف ہے. حمزہ زبر با اب. اچھا، ایک تو ہم نے قلقلے کو روکا، اب یہاں ویسے ہی روکنا ہے لیکن با مخرج معلوم ہو رہا ہے. اب آواز بند ہوئی، صفت معلوم ہو رہی ہے. اب شد کا ٹھہراؤ معلوم ہو رہا ہے.
با زبر با. اب شد کے ٹھہراؤ کے لیے یہ والے اس کی پریکٹس بچوں کو بھی کرائیں. اب با. اب دیکھو ہونٹوں کو بعض بچے نے یوں اب یوں نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں زیادہ سختی مقصود نہیں ہے, ٹھہراؤ مقصود ہے. اب یہ اب کریں گے جیسے اب سختی بہت زیادہ کر دی اور شد کا ٹھہراؤ نہیں ہوا, جلدی سے پڑھ گئے. رب العالمین رب نہیں رب یہ اب شد کا ٹھہراؤ ہوا. اب شاباش. ابی ابو ٹھیک ہے. اتا اتی اتو جی. اب اسی طریقے سے اب یہاں جیسے با کو سارا لگایا ہوا نہیں, پوری تختی پڑھنی ہے. اگلا حرف پڑھیں گے تھا, زیر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. حمزہ زیر, بچے کو توجہ دلانی ہے, مخرج ہر بار صحیح ہو, ورنہ حرف کے نام میں یہاں بچہ صحیح پڑھے گا اور حرکت کے ساتھ اس کو غلط پڑ جائے گا. یہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی, حرکات کی تختی میں, مدہ میں, حرکات میں. حمزہ زیر سا سا زبر سا, ابھی کٹا پڑا. اس کو کہتے ہیں اکٹھا, ٹھیک ہے جی. سی سین کی آواز نہ ہے. شاباش جی. آگے کیا ہے جیم, ایسے نا. حمزہ زیر جیم جیم, دیکھ اب میں کھٹا پڑھ رہا ہوں پورا. حمزہ زیر جیم جیم زبر جا. جا شد آرام سے. جی بس دیکھو شد کا مقصد سختی نہیں ہے, شد کا مقصد دیر لگانا. شد کا مقصد اس کو پڑھتے ہوئے ہاں جی توجہ دیر پر ہو. جو جی پیش ہا, حمزہ پیش ہا ہا زبر ہا. سانس جاری رہے. او ہا او ای او اچھا ایک اور باریکی آ گئی, پیش پر. اس لیے میں نے کہا کہ حمزہ کی زبر زیر پیش حرکت کے ساتھ مشق کرنی ہے. پیش پر مشق کریں گے تو کیا ہوگا, بیچ میں ہونٹ واپس آئیں گے, بیچ میں ہونٹ واپس تشریف نہیں آئیں گے. اب غلطی کیا ہوتی, یہ غلط ہے. سمجھ آئی, شاباش جی. خو حمزہ پیش خو پورا کیوں نہیں سنتے ہو بھائی, اتنے دفعہ ہو چکا ہے پھر ہوئی. حمزہ پیش خو زبر خو. خی خو شاباش. دال حمزہ زبر دال دال زبر دا. ادا ادی ادو جی. زبر پڑھیں جی. حمزہ زبر زال زال زبر ذا. ٹھہراؤ پر مقصود, سختی نہیں.
اب بعض اس کو ازا، اس کو پڑھیں گے ازا، جی ازا کی وجہ ازا تو زا بن جائے گا، ازا ازی ازو، جی تو یہ زاد ہے. جیسے کذبا، اب پڑھیں گے کذبا، جی تو مسلمہ مرزائی قادیانی کذاب کون تھا، لیکن حرف کیا ہے کذاب. ہاں خطابت میں آپ نے ایسا نہیں کہنا، ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو نرم گوشہ رکھتا ہے. ہاں کذاب کہہ رہے نہیں، ہاں کہنے کذاب. چلیے جی آگے رو کس کے ساتھ پڑھیں گے، زیر سے. حمزہ زیر رو، اس میں بڑی عجیب سی بات ہے، جیسے آپ مشق کر چکے ہیں لیکن یہاں پھر سمجھ نہیں آتی. اب حمزہ کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر آئے گی. ہجا کرتے وقت پہلی را جو شد کے ساتھ پڑھی جا رہی اور دوسری دونوں کو ایک ہی آواز سے پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے کیا پڑھیں گے، اس کو اور پڑھیں گے، کیونکہ اس کا قاعدہ اصول ہے مشدد را ایک را کے حکم میں ہوتی ہے اور اپنی حرکت کے تابع. توجہ، حمزہ زیر رو زبر تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، آپ سمجھ نہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن یہ سمجھ جی. اب اگلے میں دونوں میں زیر ہے، ایری بریک بریک ایری، یہ سے کیوں کرتے بھائی جی. اب پھر پیش ہے، حمزہ کی زیر کا اعتبار نہیں ہوگا، کس کا اعتبار ہوگا، را کی حرکت کا اعتبار. موٹ گول پیش پہ اور سنتا ہے جی. از جی حمزہ زیر زا از زا زبر زا، عزا، یہ عز کس کی آواز آ رہی، سختی کی ہے نا، ہے جی شدت کی، اس میں صفت شدت تو ہے نہیں بھائی، شد کا ٹھہراؤ ہے بھائی، اور عز صفت سفیر ہے اللہ کے بندے، شدت نہیں ہے. عزا عزی عزو جی. حمزہ پیش سین اس سین زبر سا، اس سا اس سی اس سو اس سو، ہوٹ گول نہیں کر رہے ہیں، ایک پہ کر رہے ہیں ایک پہ نہیں کر رہے ہیں. اسو جی. اشا اشا اشی اشو جی. اب ایک سواد پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اور سود زیر کے ساتھ پڑھیں گے. اب غلطی کیا ہوتی ہے، حمزہ زیر سود اس سین کی آواز آ گئی، سود زبر سو اس او، تو اس او میں کیا غلطی ہوئی ہے، آدھے کو سین پڑھ دیا دوسرے کو سواد پڑھ دیا، تو دیکھو لانے جلی ہوگی بھی، خیال رکھنا اس کا بہت توجہ سے. حمزہ زیر سود اس سود زبر سو، یہاں سی سین بن جاتا ہے، سو سین بن جاتا ہے، سمجھ آ گئی بات، مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.